ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارا فوراً خیال ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے، ڈاکٹروں کا خیال آتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، شریعت نے دوا کرانے، علاج کا حکم دیا ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوا سے پہلے دعا کا اہتمام کرے۔ ہمیں جو معصورہ دعائیں ہیں، ہمیں جو معصورہ دعائیں یاد ہیں، ہم ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کریں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اس قسم کی سورتوں کو پڑھ کر اگر ہم مریض پر دم کر دیں تو اللہ چاہے تو اللہ کے حکم سے مریض کو شفا مل جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذات پڑھ کر اس پر دم کر دیتے تھے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ الا السام والحرم، بعض روایتوں میں ہے سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ دعا جو مصیبت، جو بیماری، جو پریشانی آ چکی ہے اور جو ابھی آ سکتی ہے ہماری زندگی میں، ان تمام بیماریوں اور پریشانیوں کے لیے نفع بخش علاج ہے، بہترین حل ہے دعا۔ اس لیے اے اللہ کے بندو تم دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوا سے پہلے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔